عبداللہ صاحب، جیسے رشیا کی آپ نے بات کی، ہم نے دیکھا کہ ان کا وفد بھی ایس سی او میں ان کی شرکت بھی سامنے آئی. اب 2025 کے اجلاس کی جو سربراہی ہے وہ بھی روس کے پاس ہے، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ رشیا آئی ایم ایف کا متبادل بھی لانے کا سوچ رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر جو رشیا ہے وہ جو بڑی بڑی طاقتیں خود کو کہتی تھیں ان کے مقابلے میں اب کھڑا ہوگا اور کوئی ٹف ٹائم دینے والا ہے؟ جی جی بالکل، آپ بالکل صحیح. آپ بہت آپ نے اچھا سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں، رشیا جو ہے وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ چین شامل ہے. دیکھیں نا، برکس بینک جس کا ابھی سمٹ جو ہے وہ غالباً 22 اکتوبر کو ہونے والا ہے. بالکل ابھی جو وزیر اعظم پاکستان نے کیا بولا آج کے دن، انہوں نے کہا کہ ہمیں متبادل کرنسی کے اندر ڈیل کرنا ہے. بالکل ایسے 2017 یا 18 میں غالباً ہم نے چین کے ساتھ یوان اور پاک روپی کے اندر ٹریڈ کی بات کی تھی. بالکل. ایران کے ساتھ ہم بارٹر ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، مال کے بدلے مال. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم خطے کے اندر اگر برکس بینک آتا ہے اور خود ڈالر کی جو سٹرائک ہے اس کو اگر کمزور کرنا ہے، ڈالر کو اگر آپ نے کمزور کرنا ہے، نیچے لانا ہے، امریکہ کی اور طاغوتی طاقتوں کی جو ہیجمنی ہے اس کو اگر آپ نے توڑنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ متبادل کرنسی میں ٹریڈ کریں یا بارٹر ٹریڈ کریں. دیکھیں، ویسے ہی ایک بڑی عجیب بات ہے نا، میں آپ کو اگر فرض کریں 10 کلو دودھ دیتا ہوں تو آپ مجھے اٹھا کے اس کے بدلے میں جو ہے وہ 1000 روپے کا نوٹ پکڑا دیتے ہیں. میں آپ کو کموڈٹی دے رہا ہوں، آپ مجھے کاغذ پکڑا رہے ہیں. کاغذ کی کیا ویلیو ہے؟ اس لیے صحیح. کموڈٹی کے اندر ٹریڈ جو ہے اس سے پورے خطے کا جو ہے، مطلب ملک چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی پیداوار ہوتی ہے، وہ اپنی پیداوار دیتا ہے، اس کے بدلے میں اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. اس سے آپ کا جو معیشت کا پہیہ ہے، تجارت کا پہیہ ہے، وہ بھی گھومتا ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کا بائر بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ کو کرنسی میں ٹریڈ بھی نہیں کرنا پڑتا. یہ ہم دوبارہ دیکھیں نا، یہ ویل آف دی ہسٹری جو ہے وہ ریورس سائیکل میں چل رہا ہے. جو تاریخ ہے وہ تو ہمیشہ بارٹر ٹریڈ میں ذکر کرتی تھی کہ بھائی آپ نے مجھے اجناس دے دیے، میں نے آپ کو جو ہے وہ اس کے بدلے میں کپڑے اٹھا کے دے دیے یا سونا دے دیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو میرے خیال میں جو آپ نے ابھی سوال کیا وہ ایس سی او کا ایجنڈا ہے، اور برکس بینک جو ہے وہ پہلے ہی اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے سینے پر اور راس چائلڈ فیملی کے سینے پر مونگ ڈل رہا ہے. اس کے اندر دیکھیں نا، برکس کے اندر آ گیا برازیل، آ گیا رشیا، آ گیا اس میں انڈیا آ گیا، اور برکس یہ کرغزستان آ گیا، اور اسی طرح سے ساؤتھ افریقہ آ گیا. اب پاکستان نے اس کے اندر درخواست دی بھی ہے. بالکل. پاکستان جو ہے وہ، اور پاکستان کی حمایت بھی ہو گئی ہے ابھی کہ جی پاکستان کو شامل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک جو طاقت کا تو توازن اپنی جگہ، لیکن معیشت کا توازن جو ہے وہ بھی بکھرنے کو ہے. یہ مغرب کا شیرازہ بکھر جائے گا، کیونکہ یہ ظلم کے اوپر قائم ہے، یہ جاتی کے اوپر قائم ہے، یہ انسانیت مخالف ہے. لیکن میں یہاں آپ کی وساطت سے ایک بات ضرور کہوں گا. دیکھیں، سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اتحادی جتنے بھی ہیں، جن کو وہ اتحادی مانتا ہے، چاہے وہ صحیح. بھارت ہے. آپ دیکھیں کہ بھارت کے کشمیر میں مظالم دیکھ لیں، بھارت کے اپنی جگہ مظالم پہ دیکھ لیں، مذہبی آزادی کو جس طرح سے سلب کیا گیا بھارت میں، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ دیگر اقلیتوں کی، تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن امریکہ خاموش ہے. وہاں سیفرون ٹیررزم ہوتا ہے، امریکہ خاموش ہے. وہاں وہ کشمیر کے اوپر ستیہ ناش کر دیتے ہیں، وہاں خاموش ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے، یہ ساری چیزیں اب اس کے باوجود امریکہ ان کی آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کرتا ہے. اسرائیل کا غزہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انسانیت سوز مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن امریکہ ان کی مالی اور دفاعی اور سیاسی اور سفارتی مدد کر رہا ہے. لیکن مقصد یہاں یہ ہے کہ چائنا کیا کر رہا ہے. چائنا کو جب یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کتنی مشکل سے یہ جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ کو بنیادی طور پہ وہ سی پیک کا ایک خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس میں ہمارے اپنے انٹرسٹ بھی شامل ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ چائنا بھی آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرے، کیونکہ پاکستان کو ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی سرکمسٹانسز کا سامنا ہے.
اور اگر ان سرکمسٹانسز کو غیر معمولی حکمت عملی کے ساتھ نہ دیکھا گیا تو پاکستان اکیلا یہ چومکھی لڑائی لڑنا مشکل ہو جائے گا، جو کہ خصوصی طور پہ آپ سیاسی عدم استحکام کا بھی شکار ہیں، آپ اندرونی دہشت گردی کا بھی شکار ہیں، آپ بیرونی جو افغانستان سے دراندازی ہے اس کا بھی شکار ہیں، بھارت کی طرف سے جو کلبھوشن یادو جیسے تحفے ہمیں آئے دن ملتے ہیں وہ بھی ہم اس کا شکار ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ خود جو راج ناتھ سنگھ جو کہ ان کا ڈیفنس منسٹر تھا پچھلی گورنمنٹ میں، تو اس نے اس ٹائم پہ قبول کیا تھا کہ ہم پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کرا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایکسپورٹ آف ٹیررزم ہو رہا ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں بلکہ انوائرمنٹ کے اوپر اگر آج چلے جائیں، کیونکہ آج کا یہ موضوع بھی تھا کہ انوائرمنٹ کے اوپر $30 بلین پاکستان کا نیچرل کلیمٹی کے اندر جو ہے نقصان ہوا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جب ایسی نیچرل کلیمٹی آتی ہے، کوئی خدا نہ خواستہ فلڈ آتا ہے، اس ٹائم پہ بھارت جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ آبی دہشت گردی جو ہے آخر یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر چین کو اور روس کو پاکستان کی آؤٹ آف دا وے جا کے مدد کرنی پڑے گی، بہتر ڈیفنس سسٹمز دینے پڑیں گے پاکستان کی ملٹری کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کے یہ دیگر پولیس اور دیگر ادارے ان کو مضبوطی فراہم کرنی پڑے گی، اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ٹریننگ ہے وہ بھی ٹرانسفر کرنی پڑے گی۔ اچھا عبداللہ صاحب، بس آخر میں مختصراً کمنٹ لینا چاہوں گا، آپ کو اہم ملاقات ہوئی ہے آج اس پر، کیونکہ آپ کو پھر کسی اور پروگرام میں بھی جانا ہے۔ بھارتی درخواست پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور پاکستان کے وزیر خارجہ اور جناب اسحاق ڈار کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور کرکٹ ڈپلومیسی سے آغاز ہوا ہے بات کا، کتنا خوشائند سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں بھارت جو ہے یہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے بڑا مکار ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسا وہ ہی کہتے ہیں نا بھٹیارا ہے، نمازی تو ضرور ہے، دغا بازی تو ضرور ہے، لیکن صحیح بھارت کو اصل میں سمجھ آ گیا کہ اگر وہ ٹوٹل اپنے تمام جو وہ کہتے ہیں نا دے آر گونا پٹ دیئر ایگز آل ان ون باسکٹ، امریکہ کی اگر وہ ٹوکری میں تمام انڈے رکھ دے گا تو پھر اس کے لیے جو ہے لک ایسٹ پالیسی کے اوپر جانا مشکل ہو جائے گا۔ لک ایسٹ پالیسی مستقبل ہے دنیا کا، لک ویسٹ پالیسی جو ہے وہ ڈھلتا سورج ہے، بالکل اس لیے جو اگر اس نے توانائی کے اندر، جیسے اب چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ٹیپی اور کیزا 1000 کا لے لیں، بجلی اور گیس کی اشد ضرورت ہے بھارت کو، لیکن وہ ترکمانستان سے اور دیگر جگہ سے جب آئے گی تو وہ افغانستان حائل ہے، وہی افغانستان جس کے اندر بھارت جو ہے دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے، اس لیے بھارت کو یہ اپنی پالیسی کے اوپر اب رنجش ہو رہی ہے، ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہماری یہ پالیسی ہمارے گلے پڑ رہی ہے، اس لیے پاکستان نیوکلیئر ریاست ہے، اس کو بائی پاس کر کے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، اور جب تک یہ ہم بات نہیں کریں گے تب تک معاملہ نہیں کھلے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو ہے، اور وہ سب سے اہم پہلو ہے کہ بی جے پی وہ بی جے پی نہیں رہی۔ الیکشن کے اندر جو ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اور جس طریقے سے وہ کوئلیشن گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے جو کشمیر کے اندر ان کو جوتا پڑا الیکشن کے اندر، جس کے اندر وہ بیانیہ جیت گیا جس نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مفاہمت، کشمیر کے اوپر بات چیت اور پاکستان کے ساتھ مزید تعلقات کو فروغ، اور مطلب وہ آپ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں وہ پونچھ سے راجوڑی کی بات کر رہے ہیں، تو پھر یہ تو ساری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ان کی ایکسٹریمسٹ پالیسی تھی وہ شاید ان کو سمجھ آ گئی، اس وجہ سے وہ بات چیت کرنے کے لیے رضامند ہوئے۔ وزیر اعظم نے تو ان کو ایک بالکل کولڈ شولڈر دیا، آپ نے دیکھ ہی لیا کہ بڑا انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ پوکر فیس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ہاتھ ملایا، اور کوئی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے وہ ہمارا مہمان تھا، لیکن پاکستانیت کا تقاضا یہی تھا جو وزیر اعظم صاحب نے کیا۔ اس کے اوپر ان کو یہ سمجھ آیا کہ شاید اب ہمیں بھی اپنے مقام کے اوپر آ کے بات کرنی پڑے گی۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں وزیر خارجہ ایک بڑے ملک کا ہوں تو میں پتہ نہیں وہاں جا کے جاؤں گا تو لوگ میرے پیروں میں گر جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ پاکستان کے ابھی کشمیر کے اوپر 2 دن پہلے سے جو ابھی پالیسی آئی ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، ہمارے مستقل مندوب جو اکرم صاحب ہیں، انہوں نے بڑا منیر اکرم صاحب، انہوں نے بڑا واضح کشمیر کے اوپر سٹانس لیا۔ تو میرے خیال میں جے شنکر صاحب کو سمجھ آ گئی کہ دال ایسے نہیں گلے گی، ہمیں جو ہے وہ اب ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھانا پڑے گا۔